گاؤں کی گلی کوچوں میں پولیس بھی گناہ لوگوں کو مارتی، گھڑسوار آتے تھے اور گاؤں میں پھرتے اور چادر اور چار دیواری دونوں کا تقدس مجروح کرتے، مگر ہم اپنی طرف سے صلح کے معاہدے پر قائم تھے اور ہر اس کام سے اجتناب کرتے جس سے ہم پر الزام آ سکتا تھا۔ یہ سب مسائل ہم نہایت صبر و استقلال سے برداشت کرتے۔ آخر میں خدائے خدمتگاروں کی مار پیٹ سے نوبت ان کے قتل تک پہنچی۔ رات کو ان کی بارڈر پولیس آتی، دفتر میں جس خدائے خدمتگار کی ڈیوٹی ہوتی اسے پکڑ کر جو کچھ اس کے پاس ہوتا چھین لیتی اور پھر اسے گولی کا نشانہ بناتی۔ اس طرح موضع اور مڑ میں ہمارے ایک بھی گناہ خدائے خدمتگار کو پولیس نے گولی کا نشانہ بنایا، حالانکہ اس نے چیخ چیخ کر اپنا تعارف کروایا، مگر ہماری تحریک کی پالیسی پر کاربند ہونے کے سبب پٹھانوں نے تشدد نہیں کیا، صرف رپورٹ پر اکتفا کیا۔ جب اسسٹنٹ کمشنر آیا تو اس کو بندوقیں واپس کر دی گئی۔ انگریزوں کو زیادہ غصہ اس بات پر تھا کہ لوگ تشدد کیوں نہیں کرتے۔ انگریز لوگوں کو تشدد پر مجبور کرتے تھے تاکہ ان کو کوئی بہانہ ہاتھ آ جائے اور لوگوں پر خوب ظلم و ستم کر کے دل ٹھنڈا کریں اور ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ خدائے خدمتگاروں نے اپنی جان خدا کی سپرد کی تھی اور ان کو یقین تھا کہ ایک دن ان کی مظلومیت رنگ لائے گی۔ انگریز کہتے تھے، ہم ان لوگوں کی صبر و استقامت پر حیران ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ تشدد کریں اور ہم جوابی کارروائی کریں، کیونکہ ہمارے پاس تشدد کا بہت آسان علاج ہے، مگر عدم تشدد کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ انگریز اکثر یہ بات کہتے تھے، دی نان وائلنٹ پٹھان از مور ڈینجرس دین دی وائلنٹ پٹھان، یعنی عدم تشدد کی اصولوں پر گامزن پٹھان متشدد پٹھان سے زیادہ خطرناک ہے۔